الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا اسم گرامی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دور میں جب آپ مکہ میں پیدا ہوئے 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، 13 سال نبی علیہ السلام مزید 53 سال کی عمر تک نبی علیہ السلام مکہ میں رہے. اس کے بعد نبی علیہ السلام مدینہ میں آ گیا. مدینہ میں آئے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریباً 6 سال گزر گئے تھے کہ اس دوران نبی علیہ السلام نے دنیا کے مختلف ممالک کے جو ان کے بادشاہ تھے، ان کے حکمران جو تھے، نبی علیہ السلام نے ان کو خطوط لکھنا شروع کر دیے کہ میں اللہ کا آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا ہوں، تمہیں چاہیے کہ تم میری اطاعت کرو، میرے پیچھے لگ جاؤ. نبی علیہ السلام جس وقت آپ مدینے میں آئے اس وقت دنیا کی 2 بڑی بڑی سلطنتیں اس وقت موجود تھیں. ایک سلطنت تھی جسے کہتے تھے کسرا کہتے تھے. یہ جو ایران کی حکومت ہے نا، اس کو کسرا کہتے تھے. بڑے بڑے ان کے بادشاہ خسرو، پرویز اور کئی قسم کے ان کے بادشاہ ہوئے. یہ لوگ مجوسی تھے، اور مجوسی کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ لوگ آگ کی پوجا کرنے والے تھے، اور ان کے نزدیک حرام اور حلال رشتہ کوئی نہیں ہوتا. دنیا کی ہر عورت کے ساتھ مجوسیوں کے نزدیک یہ رشتہ جو ہے، یہاں تک کہ اپنی سکی والدہ اور اپنی بہن کے ساتھ بھی رشتہ ان کے نزدیک وہ کہتے ہیں جائز. یہ ایرانیوں کی حکومت تھی. اس کے ساتھ ایک دنیا کی بہت بڑی حکومت جو تھی طاقتور، یہ روم کی عیسائی حکومت تھی جسے کیسر کہتے ہیں. ایران کو کسرا کہتے ہیں، اور وہاں کا جو بادشاہ جو روم کا عیسائی بادشاہ ہوتا تھا اسے کیسر. یہ کیسر اور کسرا دنیا کی 2 بڑی اس وقت عظیم طاقتیں تھیں.
اللہ کا کرنا ہے ایسا کہ ان دونوں میں آپس میں لڑائی ہوتی رہتی تھی. کبھی کسی نے کوئی علاقہ فتح کر لیا, کبھی کسی نے کوئی علاقہ فتح کر لیا. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایرانیوں نے وہ جو رومی تھے کیسر کی حکومت, اس کے بہت سے علاقے بھی فتح کر لیے, اور ساتھ انہوں نے وہ عیسائیوں کے خیال کے مطابق, عیسائیوں کے باطل اور غلط خیال کے مطابق وہ صلیب جس کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ کہتے تھے جھوٹ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اس صلیب کے اوپر پھانسی دی گئی, وہ صلیب بھی یہ ایران کے جو لوگ تھے نا, انہوں نے وہ چھین لی ان سے. یہ کیسر کی حکومت جو تھی, یہ روم کی حکومت عیسائیوں کی, یہ بڑے پریشان ہوئے کہ وہ صلیب بھی انہوں نے چھین لی ہے, علاقے بھی چھین لیے ہیں. انہوں نے بڑی تیاری کی, بڑے اسلحے اس دور کے جو اکٹھے کیے, آخر پہ انہوں نے اس کسریٰ کے اوپر حملہ کیا, اور انہوں نے ان کے بہت سے علاقے جو تھے اپنے بھی واپس لے لیے, اور ان کے بھی بہت سے علاقے جو تھے یہ انہوں نے چھین لیے. اور وہ جو صلیب تھی نا, وہ جو ان کے خیال میں وہ کہتے تھے مقدس صلیب. ایک سوچنے والی بات ہے کہ فرض کرو کسی جگہ, کسی مکان, کسی جگہ کے اوپر نبی کو تکلیف دی گئی ہو, نبی کو مارا گیا ہو, ترسا کے نبی کو شہید کر دیا گیا ہو, جس جگہ وہ مکان مقدس ہوتا ہے. ہم مسلمان ہوتے تو اس مکان کی ایک ایک اینٹ جو تھی اسے جلا کے اسے ضائع تباہ برباد کر دیتے کہ اس گندے مکان کے اندر ہمارے نبی کو ساتھ یہ کیا گیا. یہ صلیب جو تھی جس کے اوپر عیسائی کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ جی پھانسی دی گئی, یہ وہ صلیب ہے, لہٰذا یہ بڑی مقدس ہے. مقدس والی مسلمان ہوتے اس صلیب کو یقین مانیے کہ جس کے اوپر ایک اللہ کے نبی کو ترسا کے ایک نبی کو مارا گیا, تم اسے مقدس. مسلمان ہوتے لاکھوں جوتیاں اس کے اوپر مارتے کہ اس ذلیل لکڑی کے اوپر ہمارے نبی کے ساتھ ظلم کیا گیا. اور یہ کم عقل اتنے پاگل ہیں کہ اس صلیب کو یہ لوگ مقدس سمجھتے ہیں, جی اس کے اوپر پھانسی دی گئی, صلیب دی. کیسے بے وقوف آدمی ہیں. اور آج تک دنیا میں جس جگہ بھی دیکھیں عیسائی جو ہیں وہ ایک صلیب لٹکا, ان کو چاہیے تھا کہ صلیب کے ساتھ دشمنی کرتے, صلیب کا نام لینا سننا گوارا نہ کرتے کہ ہمارے نبی کو صلیب کے اوپر تڑپا کے مارا. لیکن یہ پاگل قوم جو تھی, انہوں نے وہ رومیوں نے جب یہ ایرانیوں کے اوپر حملہ کیا تو حملے میں انہوں نے وہ صلیب بھی واپس لے لی اور دیگر بھی علاقے بھی واپس لے لیے. ان کے بادشاہ جو تھا نا, ان کا کیسر بادشاہ, وہ ان کے ہر بادشاہ کا لقب ہے, یہ کیسر اس کو کہتے تھے. لیکن اس وقت بادشاہ کا اصل نام تھا ہیرقل. وہ آپ نے ایک نام سنا ہوگا ہرکولیس. یہاں ایک سائیکل بھی ہوتا تھا پاکستان بننے سے پہلے اور بعد میں. یہ ہرکولیس یہ ہیرقل کے نام کے اوپر تھا. وہ جو ہرکولیس ان کا بادشاہ تھا نا, اس نے کہا کہ ہم نے اپنی صلیب بھی واپس لے لی ہے, ہم نے علاقے بھی ان کے چھین لیے ہیں, اب خوشی میں ہم بیت المقدس جائیں گے, وہ نبیوں کی سرزمین پہ, اور جا کے وہاں شکرانے کے نفل ادا کریں گے. بادشاہ نے اپنے تمام جو تھے نا, اپنے بڑے بڑے ارکان حکومت اور بڑے بڑے زعماء اور بڑے بڑے لیڈر, ان تمام کو ساتھ اور آرمی کو ساتھ لیا, اور سب وہاں سے چل پڑے کہ جا کے آج نا بیت المقدس پہ جا کے شکرانے کے نفل پڑھنے ہیں کہ ہمارے علاقے اور ہماری صلیب ہمیں واپس مل گئی ہے. بادشاہ جب وہاں سے چلا ہے, اور بادشاہ نے یہ نیت کی تھی کہ میں پیدل جاؤں گا اور ننگے پاؤں جاؤں گا. کہاں روم اور کہاں یہ بیت المقدس کا علاقہ. لوگوں نے کہا کہ یہ تو پھر بڑا معاملہ خراب ہو جائے گا. انہوں نے یہ کیا, کہا بادشاہ بے شک پیدل ہی جائے گا. بادشاہ نے جتنا پیدل چلنا ہوتا تھا نا, اس کے رستے میں قالین بچھاتے, قالین کے اوپر پھول جو تھے نا, پھولوں کی بارش کرتے,
اور بادشاہ جو ہوتا تھا نا وہ 1 فرلانگ 2 فرلانگ 3 4 5 10 فرلانگ جتنے چلنا ہوتا تھا، بادشاہ پیدل اس کے اوپر چل کے پھر واپس چلا، اور پھر آگے قالین بچھاتے، پھر بادشاہ اس کے اوپر، پھر اگلے دن قالین بچھاتے، پھر بادشاہ قالینوں کے اوپر. اس طریقے سے بادشاہ ہوتا ہوتا جو تھا نا وہ پھر بیت المقدس میں بادشاہ جو تھا یہ آ کے پہنچ گئے. بیت المقدس میں آ کے بادشاہ نے شکرانے کے نفل ادا کیے، شکرانے کے نفل ادا کیے، اور بادشاہ نے پھول چڑھائے، اور بڑے بادشاہ نے خوشی کی. خوشی کے بعد ایسا ہوا کہ اچانک ہی نا بادشاہ ایک دن یہیں بیت المقدس میں تھا، اچانک بادشاہ کو ایک خواب آیا. ان کے بادشاہ ہرقل کو، ہرکولیس جسے کہتے ہیں، اس کو خواب آیا. خواب جب آیا تو صبح کے ٹائم اٹھا تو بادشاہ بڑا پریشان تھا. بادشاہ بار بار آسمان کو دیکھتا تھا اس طریقے سے. وہ سارے پریشان ہو گئے کہ کیا ہو گیا بادشاہ کو. بڑے بڑے پادری اکٹھے ہوئے، دیگر جو تھے زعماء حکومت کے، سلطنت کے، وہ اکٹھے ہوئے. انہوں نے پوچھا کہ بادشاہ سلامت کیا بات ہے، آپ پریشان بھی ہیں اور آپ اوپر اوپر دیکھ رہے ہیں. بادشاہ کہنے لگا، سب کو اکٹھا کیا گیا. بادشاہ نے کہا میں نے ایک خواب دیکھا ہے، بڑا ڈراؤنا خواب دیکھا. وہ اکٹھے ہو گئے. بادشاہ نے اپنی خواب یہ سنائی کہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک ایسی قوم، جو قوم اس کے سارے مرد حضرات جو ہیں یہ ختنے کرواتے ہیں، وہ قوم ہمارے اوپر چڑھ دوڑی ہے، اور یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے اس علاقے پہ بھی قبضہ کر لیا ہے. میں اچانک اٹھا ہوں، میں سوچتا ہوں کہ یہ کون سی قوم ہے جو دنیا میں ختنے کرواتی ہے. وہ پادری کہنے لگے بادشاہ سلامت یہ خواب سے آپ پریشان کیوں؟ خواب تو خواب ہی ہوتا ہے. ہمارے اس علاقے میں کوئی ختنہ نہیں کرتا، کیونکہ عیسائی لوگ جو تھے، یہ ایک بات سارے آپ یاد رکھ لیں، آج بھی اس وقت جو عیسائیوں کی جو کتاب ہے انجیل لوکا، انجیل لوکا کے 2 باب کے اندر آیت نمبر 21 آج بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی پیدا ہونے کے 8ویں دن ان کے بھی ختنے ہوئے تھے. آج بھی لکھا ہے. اور لوگ ختنے کرتے تھے، لیکن بعد میں ان کے پیروں پنڈتوں نے، ان کے جو بڑے بڑے پادری تھے نا، انہوں نے منع کر دیا. اور اللہ کا کرنا ایسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو رد کر کے آج بھی دنیا میں عیسائی جو ختنے نہیں کروا رہے، یہ اپنے ان پادریوں کے کہنے پہ نہیں کروا رہے، ورنہ عیسیٰ علیہ السلام کا اپنا ذاتی ان کے ختنے بھی آج بھی لکھا ہوا ہے بائبل کے اندر، اس انجیل لوکا کے اندر آج بھی لکھا ہوا ہے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ کے، اللہ کے فضل سے، میں جو بات اللہ کے فضل سے بیان کرتا ہوں آنکھوں سے دیکھ کے آتا ہوں. یہ کہنے لگے بادشاہ آپ نے دیکھا ہے کہ ایک ایسی قوم جس کے ختنے ہوئے ہیں ہمارے اوپر چڑھ دوڑی ہے، آپ پریشان نہ ہو، ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی دنیا میں کون ہے جو ختنے کرواتی ہے. وہ لوگ کہنے لگے بادشاہ سلامت ہاں یہودی ختنے کرواتے ہیں. اے بادشاہ اس سے پہلے کہ خواب پورا نہ ہو جائے وہ آپ کے اوپر چڑھ نہ دوڑیں، جتنے دنیا میں عیسائی یہودی ملتے ہیں نا سب کو قتل کروا دو. اسی طریقے سے اور کئی رائیں، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اسی دور میں یہ جو ہرقل بادشاہ تھا رومی کیسر، اس کیسر بادشاہ جو تھا نا، اس کی سرداری کے نیچے یہ شام کا ملک جو تھا نا یہ سارا اس کی سرداری کے اندر تھا. اور وہاں ان کا یہ اپنا ایک ٹوٹ قسم کا ان کا سردار بیٹھا ہوا تھا، جو آپ تو خود وہ وہاں روم میں تھے، جس طرح کہ امریکہ جو ہے وہاں رہتا ہے، اور اس کے ٹوٹ اور بے ایمان عیسائیوں اور یہودیوں کے کام کرنے والے اور ہندوؤں کے کام کرنے والے ٹوٹ دوسرے ملکوں میں کام کرتے ہیں، اور خود تو وہ دور بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کیسر تو دور بیٹھا ہوا تھا. شام کے اندر اس کی ایک چھوٹی سی حکومت تھی، وہاں غسانی بادشاہ تھا، اور یہ شام کے اندر سے نکل کے آگے بیت المقدس جاتے ہیں. اللہ کا کرنا ہوا کہ اسی دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب دنیا کے دوسرے بادشاہوں کو خطوط لکھے
تو ایک خط نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رومی بادشاہ ہرقل جسے کہتے ہیں ہرکولیس، اس ہرکولیس کو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک خط لکھا، اور یہ خط جو تھا لکھ کے مدینہ کے اندر ایک آدمی تھا جس کی شکل جو تھی نا، حدیث کے اندر آتا ہے کہ اتنا خوبصورت تھا، اتنا خوبصورت تھا کہ جبرائیل علیہ السلام جب بھی آتے تھے ان کی شکل بن کے آتے تھے۔ ان کا نام تھا دہیہ کلبی۔ یہ دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے بڑے خوبصورت تھے، یہ نوجوان تھے۔ نبی علیہ السلام نے ان کو خط دیا، کہا جا کے تم نا شام کا جو بادشاہ ہے نا ان کا سردار، اس کو خط دو، یہ ٹاؤٹ ہے ان کا کیسر کی حکومت کا، یہ ہمارا خط جو ہوگا نا وہ آگے پھر اس کو کیسر کو پہنچا دے گا۔ یہ خط لے کے وہاں چلے گئے، ان کے وہ سردار نے دیکھا خط ہے، کہنے لگا اچھا ٹھہرو، میں اپنا ایک بندہ تمہارے ساتھ بھیجتا ہوں، تم بھی ساتھ جاؤ خط لے کے۔ وہ خط لے کے نا وہ بیت المقدس کی طرف یہ دونوں چل پڑے، یعنی اس شامی حکومت کا ایک نمائندہ اور یہ حضرت دہیہ کلبی جن کو رسول اللہ نے بھیجا تھا خط لے کے، دونوں یہ شام سے نکل کے یہ بیت المقدس کی طرف چلے گئے۔ بیت المقدس کی طرف جب یہ گئے ہیں تو اس وقت وہاں بیت المقدس میں یہ بات ہو رہی تھی کہ اب کیا کیا جائے۔ بادشاہ نے یہ خواب دیکھا ہے کہ ایک ایسی قوم جس کے ختنے ہو گئے وہ ہمارے اوپر چڑھ دوڑی ہے، ہمیں تباہ کر دیا، قبضہ کر لیا۔ یہ وہ سوچ بچار کر رہے تھے کہ یہ کون سی حکومت ہے۔ ادھر سے یہ خط لے کے حضرت دہیہ کلبی یہ بھی ادھر ہی پہنچ گئے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا، بادشاہ اوپر بیٹھا ہوا تھا، بادشاہ کے دونوں جانب بڑے بڑے پادری بیٹھے ہوئے تھے، اور دوسری طرف نیچے وہ ان کے آرمی کے بڑے بڑے جرنیل اس دور کے وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ درمیان میں جگہ خالی تھی، جس نے آنا ہوتا درمیان میں کھڑے ہوتا، بادشاہ اوپر بیٹھا ہوتا تھا، دوسرا آدمی نیچے آ کے کہتا جی بادشاہ سلامت۔ یہ بات ہے، یہ حضرت دہیہ کلبی اور وہ نمائندہ جو شام والوں نے بھیجا تھا اس سردار نے ساتھ، یہ دونوں بادشاہ کے دربار کے اندر داخل ہوئے ہیں، اور بادشاہ کو انہوں نے جو سلوٹ کرنا تھا سلوٹ کیا۔ اس نے سردار کے ٹاؤٹ نے اس نے بتایا کہ مجھے شام کے سردار نے بھیجا ہے، بادشاہ نے اس کو ویلکم کہا۔ ہاں کیا بات ہے؟ ادھر بات یہ ہو رہی تھی کہ بادشاہ نے خواب دیکھا ہے، کیا کیا جائے؟ بادشاہ بڑا پریشان ہے کہ یہ خواب سچ ہی نہ ہو جائے۔ ادھر وہ آدمی، وہ جو شامی حکومت کے سردار کا ٹاؤٹ تھا، ساتھ بندہ، وہ بھی دربار میں داخل ہوا ہے نا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، یہ مجھے ایک خط آیا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو اونٹ اور گائے اور بکریاں چراتے ہیں، اور اونٹ اور گائے اور بکریوں ان کا دودھ پینے والے وہ ماتڑ میل لوگ جن کی کوئی وہ بس پرانے خیالات قسم کے لوگ ہیں، نہ اصل ہے نہ گل نہ بات، یہ انہوں نے ایک خط لے کے آئے۔ حضرت دہیہ کلبی ساتھ تھے، یہ بندہ ایک پیغام لے کے آیا ہے۔ بادشاہ کہنے لگا کیا پیغام ہے؟ وہ کہنے لگا جی پیغام یہ ہے کہ یہ کہتا ہے ہمارے علاقے میں اللہ کا آخری نبی محمد الرسول اللہ تشریف لے آئے ہیں۔ اے بادشاہ، یہ بندہ پیغام لے کے آیا ہے کہ اللہ کے آخری نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، تم چپ کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگ جو، ان کی اطاعت کرو۔ بادشاہ نے کہا کہ اوہ ذرا اس کو نا پرے جا کے اس کو چیک کرو، اس کا ختنہ تو نہیں ہوا۔ وہ مسلمان تھے حضرت دہیہ کلبی۔ بادشاہ نے اس کے آدمیوں نے جا کے پرے کر کے پردے میں دیکھا تو وہ ان کے ختنے ہوئے تھے، حضرت دہیہ کلبی مسلمان تھے۔ کہا بادشاہ ختنے ہو گئے ہیں، اس کے ہوئے ہوئے ہیں۔ بادشاہ کہنے لگا اے لوگو، بس یہی لوگ ہیں اللہ کی قسم جن کو میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ وہ ختنے والے بندے آ گئے ہیں، انہوں نے قبضہ کر لینا اس علاقے کے اوپر، سارے کے اوپر۔ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ، بادشاہ کہنے لگا نہیں یہی لوگ ہیں، میں نے دیکھا جو خواب میں دیکھا تھا نا کہ وہ بندے آئے ہیں،
ان میں اسی قسم کے لوگ تھے, ایسے نوجوان, اور ان کے ختنے ہوئے تھے. بادشاہ کہنے لگا پتہ کرو کہ یہ لوگ کون ہیں. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اسی دور میں حضرت ابو سفیان جو ابھی مسلمان نہیں تھے, یہ مکہ سے نکل کے نا یہ شام کی منڈی میں گیا ہوتے, منڈی تھی شام کے اندر, وہاں سے یہ دانہ, یہ جو کچھ کھانے پینے کی چیزیں جو ہوتی تھیں, وہ کھجوریں, تیل وغیرہ جو وہیں سے لے کے آتے تھے. اللہ کا کرنا کہ حضرت ابو سفیان بھی اس وقت شام کے اندر گئے ہوئے تھے. بادشاہ نے کہا ہے یہ بندہ جو آیا ہے نا خط لے کے, پتہ کرو اس علاقے کے کوئی بندے آئے ہوئے ہیں, ان سے میں معلومات لینا چاہتا ہوں. انہوں نے سارا تلاش کیا, اچانک ہی کہنے لگے, حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت جو مسلمان نہیں تھے, ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے پکڑ لیا. 7 بندے تھے جو ان کے تھوڑے سے بندے تھے, ان کو پکڑا. کہاں کے ہو؟ انہوں نے کہا ہم عرب کے ہیں. انہوں نے کہا چلو ہمارے بادشاہ کے پاس, ہمارا بادشاہ تم سے بات کرنا چاہتا ہے. یہ ان کو پکڑ کے نا لے آئے بادشاہ کے سامنے. بادشاہ کا دربار جو تھا نا یہ لگا ہوا تھا. بادشاہ نے آ کے پوچھا کہ یہ بندہ جو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں, اس کے بارے میں تمہیں کوئی پتہ ہے, معلومات ہیں؟ یہ ابو سفیان مسلمان نہیں تھے. کہنے لگے میں پریشان ہو گیا کہ ہم نے تو بدر لڑی ہے مسلمانوں کے ساتھ, احد لڑی ہے, اور اس کے بعد احزاب لڑی ہے, خندق یہ لڑائی لڑی ہے, صلح حدیبیہ گزر گیا ہے, ہم تو لڑائیاں لڑ رہے ہیں, اور یہ بادشاہ ان کے بارے میں پوچھ رہا ہے. کہنے لگے کہ میں نے سوچا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بادشاہ کے سامنے ایویں ہی نہ میں اڑا دوں گا. بادشاہ نے کہا اس کے بارے میں مجھے معلومات دو, کون ہے یہ بندہ؟ وہ کہنے لگا وہ بادشاہ کی پلیا کی شدائیوں, اور کہاں آپ بادشاہ دنیا کے کیسر بادشاہ, اور کدھر وہ بکریاں چرانے والے, آپ کس معاملے میں پریشان ہو گئے ہیں بادشاہ؟ اور یہ کوئی معاملہ نہیں, وہ ایویں معمولی بات ہے. بادشاہ کہنے لگا مجھے سیدھی سیدھی بات بتاؤ, جو میں کہہ رہا ہوں اس کا جواب دو. بادشاہ نے یہ کیا کہ حضرت ابو سفیان کو کہنے لگے آگے آ جاؤ دربار میں. یہ چل کے آگے آگے, باقی کے بندے جو تھے نا ان کو پیچھے کھڑا کر دیا. اکیلا ابو سفیان آگے تھا, اوپر بادشاہ بیٹھا ہوا تھا. بادشاہ نے ابو سفیان سے یہ بات کہی کہ میں تم سے کچھ سوالات کروں گا, اگر تم نے جھوٹ بولا تو پچھلے جو آدمی ہیں ان کو چاہیے کہ وہ بتا دیں کہ اس نے یہ جھوٹی بات کہی ہے. تمہیں کوئی ڈر نہیں, صاف کہنا. ابو سفیان کہنے لگے میرا تو ارادہ تو تھا بڑے جھوٹ بولنے کا, لیکن میں سردار تھا, میں نے کہا میں نے جھوٹ بولا تو ان لوگوں نے جا کے مکے میں کہنا ہے دیکھو جی یہ بادشاہ سردار ہو کے جھوٹ بولتا ہے جی, مجھے مجبوراً سچ بولنا پڑا. بادشاہ نے آ کے کہا, حضرت دہیہ کلبی وہیں کھڑے تھے, وہ جو خط لے کے آئے تھے, اور وہ شام کا نمائندہ جو سردار کا بندہ تھا وہ بھی دونوں وہیں کھڑے تھے. بادشاہ نے کہا کہ حضرت ابو سفیان کو یہ بات کہی. ایک درمیان میں تھا ترجمان, ٹرانسلیٹر جو تھا. بادشاہ ظاہر عربی زبان نہیں جانتا تھا, وہ اپنی زبان جانتے تھے. اس کے ذریعے بادشاہ نے پہلا سوال کیا, نے کہا اے نوجوان, اے جوان, مجھے یہ بتاؤ یہ آدمی جو ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کا حسب نسب کس قسم کا ہے؟ حضرت ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا بادشاہ سلامت, صحیح بات یہ ہے اس کا حسب نسب بڑا اونچا ہے, اس خاندان میں بڑے بڑے اعلیٰ قسم کے لوگ اور دین کا کام کرنے والے لوگ ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے. دوسرا سوال کہنے لگا بادشاہ یہ بتاؤ کہ اس خاندان میں پہلے بھی کبھی کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ ابو سفیان کہنے لگے جی بادشاہ سلامت, اس خاندان میں پہلے کئی صدیوں ہم نے نہیں سنا کہ اس خاندان میں کبھی کوئی نبی ہوا. کہنے لگا ٹھیک ہے. تیسرا سوال کہنے لگا اس خاندان میں کوئی, ان کے خاندان میں جس نے یہ نبوت کا دعویٰ کیا ہے, کوئی بادشاہ نہیں گزرا؟
ہو سکتا ہے کوئی بادشاہ گزرا ہو. وہ کہنے لگے نہیں جی بادشاہ بھی ان کے خاندان میں کوئی نہیں تھا. یہ 3 سوال ہو گئے. چوتھا سوال کہنے لگا کہ مجھے یہ بتاؤ یہ جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے یہ شخص, اس کے اوپر جو لوگ ایمان لاتے ہیں یہ امیر ہیں کہ غریب لوگ ہیں؟ ابو سفیان کہنے لگے اور بادشاہ سلامت اور جو غلام ماڑے غریب وہ جو ہے نا بالکل ایسا, اس نے نا یہ الفاظ اس قسم کے وہ ردی قسم, وہ سارے لوگ اس کے ساتھ ہیں, تگڑا امیر سردار کوئی ان کے ساتھ نہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے. بادشاہ نے پوچھا کہ جو ان کے اوپر ایمان لے کے آتا ہے اس نبی کے اوپر, یہ جو کہتا ہے میں نبی ہوں, کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی نے بعد میں مرتد ہو گیا ہو؟ ابو سفیان کہنے لگے بادشاہ عجیب بات ہے کہ اس نبی کے اوپر جو ایمان لے کے آیا ہے ہم نے بڑی بڑی سزائیں سخت دی ہیں, دھوپ کے اندر ان کو لٹایا ہے, گرم پتھروں کے اوپر ان کو لٹایا ہے, 2 جانوروں کے ساتھ ان کو چیر کے 2 ٹکڑے کر دیا ہے, کوئلوں کے اوپر ہم نے رکھا. لیکن عجیب بات ہے بادشاہ, اس نبی کے اوپر جو ایمان لے کے آتا ہے نا, جو یہ عجیب بات ہے ایک بندہ بھی آج تک مرتد نہیں ہوا, بدلا نہیں ہے. بادشاہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے. یہ جس وقت اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس سے پہلے کی زندگی جو تھی, جو اس کی تھی زندگی, اس زندگی میں کبھی تم وہاں ہی کے رہنے والے؟ انہوں نے کہا ہاں جی میں تو رشتہ دار بھی ہوں نا. انہوں نے کہا کبھی جھوٹ کا تم نے سنا ہے یہ جھوٹ بولتا ہے؟ ابو سفیان کہنے لگے مجھے بار بار خیال آتا تھا وہ پیچھے کھڑے ہیں, اگر میں نے کوئی بات کہی تو انہوں نے نا جا کے نا ایک تو یا تو ابھی بول پڑیں گے پتہ نہیں بادشاہ کیا سزا دے, یا دوسرا یہ ہے کہ یہ جا کے یہ بتائیں گے مکے کے اندر اے بادشاہ اس نے صحیح بات, ایمانداری کی بات ہے, پیدا ہونے سے لے کے آج تک اس نے محمد نے جھوٹ نہیں بولا صلی اللہ علیہ وسلم. بادشاہ نے جب یہ سوال سن لیا تو بادشاہ نے پھر اگلا سوال کیا, 7واں سوال یہ کیا کہ اس کے ساتھ کبھی کوئی معاہدہ, کوئی بات کبھی ایسی زندگی میں ہوئی ہو تو اس نے کبھی وعدہ خلافی کی ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ اس جگہ مجھے موقع مل گیا. میں نے کہا بادشاہ سلامت آج تک تو ویسے کوئی وعدہ خلافی نہیں کی, لیکن اب ہمارا اور ان کا صلح حدیبیہ کے مقام پہ جب صلح ہوئی وہاں ایک معاہدہ ہوا ہے. میں بادشاہ یعنی ابو سفیان کہنے لگے یہاں مجھے موقع مل گیا, اے بادشاہ آج تک تو وعدہ خلافی نہیں کی, لیکن مجھے اس کا نہیں پتا اس کے بعد یہ کیا کرتا ہے, میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. استغفر اللہ. کہتے ہیں یہاں مجھے نا موقع مل گیا ایک بات کرنے کا, غلط بات. بادشاہ نے کہا میں نے یہ پوچھا ہے کہ اس سے پہلے کبھی اس نے وعدہ خلافی کی ہے, مجھے وہ بتاؤ, بس آگے کیا کیا, آگے کیا, پوری بات کرو جتنی میں کہتا ہوں. اے جی آج تک تو پھر کوئی وعدہ خلافی نہیں کی تھی. بادشاہ نے پھر 8واں سوال کیا, اچھا یہ بتاؤ کہ یہ بندہ جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے, اس کے ساتھیوں کے ساتھ تمہاری کوئی لڑائی ہوئی ہے؟ کہنے لگے ہاں جی ہماری لڑائیاں ہوئی ہیں. اے لڑائیوں کا نتیجہ کیا رہا ہے؟ اے جی بدر میں یہ جیت گئے تھے, احد میں ہم جیت گئے تھے, اس کے بعد یہ ہوتا ہے کبھی وہ جیتے کبھی ہم جیتے کبھی وہ, یہ ہوتا ہے. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر بادشاہ کہنے لگا اچھا یہ بتاؤ کہ یہ لوگوں کو تعلیم کیا دیتا ہے, کیا تعلیم دیتا ہے, کیا سکھاتا کیا ہے؟ ابو سفیان جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, یہ کہنے لگے بادشاہ لوگوں کو نا ایک بات پہ بڑا زور دیتا ہے, کیا؟ اللہ کے علاوہ کو مالک و مشکل کشا کو حاجت روا کو نفع نقصان کا مالک و سجدے کے لائق نہیں. یہ بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ بڑا زور دیتا ہے, اللہ کے علاوہ کو سجدے نظر نیاز کے لائق نہیں, کو مالک و مشکل کشا نہیں, کوئی حاجت روا نہیں, کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں, ایک اللہ جو ہے, بس اس بات پہ بڑا ہی زور دیتا ہے. اور جتنے ہمارے آباؤ اجدادوں نے بت رکھے ہوئے تھے نا سارے, کہتا ہے سارے کے سارے بت
اور اللہ کے علاوہ جس کو بھی تم معبود بناتے ہو سب غلط ہے، اس کو چھوڑو اور ختم کرو، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کے قائل ہو، وہ معبود ہے بس۔ اور بادشاہ یہ لوگوں کو نماز کی طرف بڑا لگاتا ہے، 5 وقت صبح اٹھا دیتا ہے۔ بس جو مسلمان ہوتا ہے نا، سمجھو کہ بس پھر نا اس کی نیند کا یہ کبھی شام کو نماز، کبھی صبح نماز، کبھی دوپہر کو نماز، یہ نماز کا بڑا پابند بناتا ہے کہ اللہ کے سامنے چک جاؤ۔ اے بادشاہ ایک اور بات ہے کہ یہ لوگوں کو بدکاری سے بڑا روکتا ہے کہ بے حیائی اور بدکاری کے قریب نہیں جانا، پاک دامنی، اور ساتھ یہ کہتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، صلہ رحمی کرا کرو، اپنے ماڑے غریب وہ رشتہ دار جن کا کام نہیں چلتا لوگوں ان کا خیال رکھو۔ یہ ساری باتیں جب سن لی تو بادشاہ کہنے لگا میں نے تم سے پہلا سوال کیا تھا کہ ان میں کوئی نبی تو نہیں، تم نے کہا نہیں نبی۔ یہ میں نے اس لیے سوال کیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ پہلے بھی کسی اس خاندان کی عادت ہو، کوئی نہ کوئی کہتا ہو کہ نبی ہوں، تو اس نے بھی کہہ دیا ہو۔ پھر میں نے سوال کیا تھا کہ ان میں کوئی بادشاہ تو نہیں، تو میرا خیال یہ تھا کہ اگر ان میں کوئی بادشاہ ہوا ہے نا تو یہ دوبارہ اپنی بادشاہت قائم کرنے کے لیے یہ کام شروع کیا۔ پھر میں نے تم سے یہ سوال کیا تھا کہ نسب نامہ کیسا ہے، تم نے کہا بڑا اعلیٰ ہے۔ یہ سچ، اللہ کے جو اصلی اور حقیقی نبی ہوتے ہیں ان کا نسب نامہ ہمیشہ پاک اور صاف ہوتا ہے، ان کی ماں، ان کے باپ، ان کے بڑے دادا پرداد، یہ لوگ نیک اور پاک ہوتے ہیں، اچھے لوگ ہوتے ہیں۔ پھر میں نے تم سے سوال یہ کیا تھا کہ کوئی ان کے اوپر غریب ایمان لائے ہیں کہ امیر، تم نے کہا غریب۔ اللہ کے جو اصلی نبی ہوتے ہیں ان کے اوپر ایمان لانے والے ہمیشہ پہلے غریب لوگ ہی ہوتے ہیں۔ پھر میں نے تم سے یہ سوال کیا کہ مرتد ہوا ہے، تم نے کہا نہیں۔ حقیقی بات ہے کہ جس کو اللہ کی سمجھ آ جائے وہ اپنے ٹوٹے ٹوٹے ٹکڑے ہونا، آگ میں جل جانا قبول کر سکتا ہے، وہ مرتد نہیں ہو سکتا کبھی بھی۔ یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ پھر میں نے کہا کبھی جھوٹ بولا ہے تاکہ ایویں نہ جھوٹ کہ جی پہلا بھی جھوٹ بولدا ہوندا سی تے نعوذ باللہ تے ہون بھی جھوٹ بولیا، تم نے کہا اس نے پہلے بھی جھوٹ نہیں بولا۔ اور جو بندہ دنیا کے معاملات میں جھوٹ نہیں بولتا وہ رب کے معاملات میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ پھر میں نے تم سے سوال کیا کہ وعدہ خلافی تو نہیں کرتا، تم نے یہ بات خود ہی کہہ دی کہ ساری زندگی آج تک اس نے وعدہ خلافی نہیں کی۔ اللہ کے نبیوں کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ وعدہ خلافی کبھی نہیں کرتے، اور جنگوں میں نبیوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ کبھی ان کو کبھی تکلیف پہنچ گئی، کبھی دوسروں کو پہنچ گئی، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اور تعلیم جو تو نے بتائی ہے نا کہ اللہ کے علاوہ کو مالک و مشکل کشا کو حاجت روا کو نفع نقصان کا مالک کوئی سجدے کے لائق نہیں، یہ جو تو نے بات کی ہے یہ تمام پرانے پیغمبروں نے یہی بات ہماری کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ یہ ہرقل بہت پڑھا لکھا تھا، ہرقل جو تھا نا بادشاہ ہرکولیس، یہ بہت پڑھا لکھا تھا پرانی کتابیں۔ وہ کہنے لگا پرانے ہر نبی کی دعوت یہی ہے، اللہ کے علاوہ کو مالک و مشکل کشا کو حاجت روا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بیٹے بیٹیاں نہیں دے سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ اس پوری کائنات کو رزق دینے والا کوئی اور نہیں ہے، ساری کائنات جس کے در کی فقیر ہے وہ ایک اللہ ہے۔ نے کہا سارے نبیوں کی یہ دعوت ہے۔ پھر ابو سفیان سے بادشاہ کہنے لگا کہ ابھی خط نہیں کھولا تھا، وہ خط جو تھا صحابی کے پاس پڑا ہوا تھا۔ کہنے لگا ابو سفیان جو تو نے باتیں کی ہیں نا ساری، اگر تیری یہ باتیں ٹھیک ہیں تو دیکھ لینا جس جگہ میں بیٹھا ہوا ہوں وہ بیت المقدس میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے آخری نبی آئے گا تو بیت المقدس کے اوپر اس کا قبضہ ہوگا، بے شک وہ اس دور کے علاقے میں رہتا ہے اور بھیڑاں بکریاں چرانے والے اونٹ چرانے والے لوگ ہیں وہ، لیکن وہ اگر تیری باتیں ساری ٹھیک ہے یاد رکھنا اس کی حکومت وہاں سے شروع ہوگی اور یہاں تک اس کی حکومت ہوگی۔
کہنے لگا ویسے نا ہم بھی ایک پرانے نبی کا نا انتظار کر رہے تھے، بڑی دیر سے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ آخری نبی محمد الرسول اللہ آئے گا، زمین کو عدل سے بھر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کا جھنڈا کھڑا اس کائنات میں، جب اللہ کے علاوہ دیگر لوگوں نے کئی لات منات بنائے ہوں گے، ایک محمد رسول اللہ آئے گا جو کہے گا اللہ کے علاوہ کوئی مالک اور مشکل کشا کو سجدے کو نظر نیاز کے لائق نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ہمیں بھی اس کا انتظار تھا، لیکن عجیب بات ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ وہ نبی جو ہے وہ ان پیڑ چرانے والے اور بکریاں چرانے والوں میں ہوگا، اونٹ چرانے والوں میں۔ کہنے لگا کاش کوئی ایسا ہوتا کہ میں اس کے پاس جاتا، اس کی ملاقات کرتا۔ اب یہ دیکھیں اس کے جھوٹ، کاش کیا ہوتا ہے؟ ساری آرمی تیرے پاس ہے، ساری فوج تیرے پاس ہے، دنیا کے بہترین گھوڑے تیرے پاس ہیں، اونٹ تیرے پاس ہیں، اور یہ بیت المقدس ہے، اور یہ محمد رسول اللہ مدینہ میں آئے ہوئے، کتنا دور ہے؟ کاش کیا ہوتا ہے؟ جب بے ایمان ہو نا اندر، پھر اوپر سے لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں، جی کاش کہنے لگا کاش میں ان کے پاس جا سکتا، اور اگر میں ان کے پاس جاتا نا تو میں ایسے نبی محمد الرسول اللہ کے پیروں کو بادشاہ ہو کے دھوتا اپنے ہاتھوں سے۔ یہ وہی باتیں، جی میں یہ، جی میں وہ، جی میں وہ، جی میں وہ، اور اللہ کے نبی کی بات ماننی ایک نہیں۔ یہ کہنے کے بعد وہ کہنے لگا اچھا وہ خط دو کدھر ہے؟ وہ خط جو تھا نا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر وہ جو خط نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھا تھا نا، یہ صحیح بخاری کے اندر وہ خط نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت دہیہ کلبی کے ہاتھوں جو پہنچا تھا، وہاں سے شام، اور شام کے آدمی کے ساتھ یہ بیت المقدس میں وہ بادشاہ کے دربار میں خط کھولا گیا۔ خط کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا لکھا تھا؟ چھوٹا سا خط ہے ایک، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ نبی علیہ السلام ہر خط سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا کرتے، اور ہمارے ہاں اب تو خط لکھنے کا دور نہیں، لوگ ایک منٹ کے اندر امریکہ بات کر لیتے ہیں۔ وہاں خط لکھنے سے پہلے کئی لوگ 786 لکھتے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ غلط ہے 786 لکھنا۔ 786 کا مطلب بسم اللہ نہیں ہوتا، بسم اللہ کا مطلب ہی بسم اللہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی ہمیں کہہ دیتے 786 لکھ لیا کرو۔ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں جتنے بھی خط لکھے ہیں ان کے اوپر یہی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں محمد عبد اللہ ورسولہ الہ رکل عظیم الروم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے بندے ہیں، انسان ہے، انسان ہے۔ ہمارے ہاں تو ہے نا لوگ نور من نور، اور پتہ ہی نہیں، اور کام کرو آرام سے دین کا مطالعہ کرو۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کے بندے انسان ہیں، اور آپ نے خط کے اندر بھی یہ لکھا کہ میں اللہ کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندہ ہوں۔ اور لوگوں، اور تمہیں سمجھ نہیں آتی، نبی علیہ السلام خود انسان، آپ کے والد انسان، آپ کے دادا انسان، پردادا انسان، آپ کی والدہ انسان، آپ کے نانا انسان، آپ کے ماموں انسان، آپ کی اولاد، آپ کے 3 بیٹے وہ انسان، 4 بیٹیاں وہ انسان، ان کی آگے نسل چل رہی ہے، وہ سارے کے سارے انسان ہیں۔ آپ کے پھوپھا انسان، آپ کے تایا انسان، آپ کے چچو انسان، آپ کے ماموں انسان، اور سارے کے سارے انسان ہیں۔ اور لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جھوٹ ان کو عقل نہیں، جی نورن، اور نہ نور کا لفظ قرآن مجید میں آتا ہے۔ قرآن مجید نے کہا ہے کہ یہ قرآن نور ہے، انہوں نے جی نبی نور اپنے پاس سے بنا لیا، اللہ سے ڈرتے ہی نہیں ہے۔ میں محمد عبد اللہ ورسولہ، یہ خط محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے بندے انسان ہیں، اللہ نے ان کو رسول بنایا، ان کی طرف سے یہ خط ہے، یہ روم کے بادشاہ ہرقل کی طرف۔ یہ آپ نے کر کے پھر خط آپ نے کیا لے، آپ نے کہا سلام علی من اتبع الہدی، فرمایا سلامتی صرف اس کے لیے جو اللہ کی ہدایت جو ہے جو مان لے، سلامتی صرف اسی کے لیے ہے، دوسرے کے لیے نہیں ہے۔ حضرات بات سمجھ لیں، اللہ کی قسم یہ خط لکھا تو اس عیسائی کی طرف گیا تھا،
لیکن یہ سارے کا سارا خط یہ مسلمانوں کو بھی خطاب ہے کہ سلامتی صرف اس کے لیے ہے جو اللہ کی ہدایت کو مانے. جو ہدایت کو نہیں مانتا نہ دنیا میں سلامتی ہے نہ آخرت میں سلام. دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہے. سلامتی اس کے لیے ہے کہ جو ہدایت کو مان لے گا. اور ساتھ یہ کیا کہا, اما بعد فإنی ادعوک بدعایۃ الاسلام. اے بادشاہ میں تجھے جو بلا رہا ہوں, خط میں دعوت یہ دے رہا ہوں, اللہ نے اپنا دین اسلام میرے اوپر نازل کیا ہے. چپ کر کے اللہ کے دین کو مان لو. اسلم تسلم, اسلم بادشاہ مان لے, تسلم اور تو پھر ہی صحیح رہ سکتا ہے. نہ دنیا میں صحیح رہے گا نہ آخرت میں صحیح رہے گا. دنیا میں بھی ذلیل ہوگا, آخرت میں بھی ذلیل ہوگا. بچنا تب ہی ہے جب اللہ کے دین کو پڑھنا ہے اور دین کے اوپر عمل کرنا ہے, ورنہ بچت کوئی نہیں. بادشاہ اسلم تسلم, بادشاہ مان لے میری بات, تو دنیا میں بھی سلامت رہے گا, آخرت میں بھی سلامت رہے گا. یؤتیک اللہ اجرک مرتین, اللہ تجھے دوسرے لوگوں سے 2 گنا ثواب دے گا. کیوں؟ جو آدمی کسی پرانے نبی کو مانتا ہے نا, نبی کو مانتا ہے, اس کے بعد وہ نبی علیہ السلام کو بھی مان لے, اس کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 ثواب ہے. کہ پرانے نبی کو بھی مانتا تھا اور محمد الرسول اللہ آخری نبی کو بھی اس کے لیے 2 سلام ہے. یؤتیک اللہ اجرک مرتین, اللہ تجھے 2 اجر دے گا. اور ساتھ آپ نے فرمایا فَإِن تَوَلَّيْتَ فَعَلَيْكَ اسْمُ الْأَرِيسِيِّينَ. بادشاہ یاد رکھنا, اگر تو نے نہ مانا اور تیرے نہ ماننے کی وجہ سے تیری بات تیری ساری حکومت نے نہیں نہ مانا, تیرے وزیروں نے نہیں مانا, تیرے آگے نیچے لوگوں نے نہیں مانا, تیری رعایا نے, سارے کا سارا گناہ بادشاہ تیرے اوپر ہوگا. یاد رکھنا, یہ بات یاد رکھنا. بادشاہ اگر تم برے ہوئے تو سارے لوگوں کا گناہ بھی تیرے اوپر ہی ہونا ہے. اور اس کے بعد وہی آیت جو میں نے آپ کے سامنے شروع میں پڑھی تھی, یہ 3 سپارے میں سورہ آل عمران کے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. یہ نبی علیہ السلام نے آخر میں آیت پڑھی جو میں نے شروع میں پڑھی کہ اے بادشاہ, اے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان اہل کتاب کو کہو تعالوا الی کلمۃ بیننا وبینکم سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ. اہل کتاب آؤ ہم اکٹھے ہو کے مل جائیں اس بات کے اوپر, اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت اور بندگی نہیں کریں گے, اللہ کے علاوہ کسی کے ہم سر کو نہیں جھکائیں گے, اللہ کے علاوہ کسی کے آگے ہم نظر نیاز چڑھاوا نہیں چڑھائیں گے. بادشاہ آؤ میری بات سن لو, اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا, اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا, کسی نبی اور پیغمبر کو بھی اللہ کا شریک نہیں بنانا. وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ. اور اپنے لوگوں میں سے کوئی نیک ہو کوئی دوسرا ہو, اس کو رب نہیں بنانا, رب نہیں بنانا, رب نہیں بنانا. رب کون بناتا ہے؟ اور جب کسی کو یہ کہہ دیا نا یہ داتا ہے, اور داتا کا مطلب عربی میں رب ہوتا ہے. رب داتا کا مطلب ہوتا ہے رزق دینے والا, اور رب کا مطلب بھی ہوتا ہے رزق دینے والا. اللہ کے علاوہ کسی کو داتا نہیں بنانا, اللہ کے علاوہ کسی کو رزق دینے والا, اللہ کے علاوہ اولاد دینے والا, اللہ کے علاوہ سکھ دینے والا, اللہ کے علاوہ کوئی خیر دینے والا, اور کوئی قسم ایک ذرہ بھی نہیں کو دے سکتا اللہ کے علاوہ.
وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا، لیکن اگر یہ بات نہیں نہ مانتے، ہماری یہ باتیں نہیں مانتے، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اور نہیں مانتے نا تو تم گواہ رہنا، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، ہم اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں۔ اے نبی ان کو کہو کہ تم گواہی دینا قیامت کے دن کہ یہ لوگ اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا کوئی، یہ جی کیا ہے، یہ جی پیڑاں، یہ پیڑوں کو ہوا کے اندر اڑانے والا ہے، اوہ اللہ سے ڈرو۔ یہ جی جتیاں سڑ کے نا ہوا کے اندر اڑ جائے، اوہ اللہ سے ڈرو۔ یہ جی بندہ جو ہے نا اس کے پاس سواری نہیں تھی، کاندھ کے اوپر بیٹھ کے تھا اور کاندھ دوڑنا شروع ہو گئی۔ اور کیا گپیں سناتے ہو مسلمانوں کو؟ اللہ کے علاوہ کوئی کائنات میں ذرے کا بھی مالک نہیں ہے۔ ان کو کہو کہ یہ گواہی دیں، قیامت کے دن بھی کہیں یا اللہ تیرے علاوہ یہ کسی کو داتا مشکل کشا، یہ نہیں مانتے تھے کہ یہ فریادیں سننے والا تیرے علاوہ کوئی، یہ کہتے تھے کوئی نہیں تیرے علاوہ فریاد سننے والا، کوئی غوث نہیں ہے۔ غوث کا مطلب ہوتا ہے فریادیں سننے والا۔ فریادیں سننے والا ساری کائنات کا کون ہے؟ اللہ ہے، جو نبیوں کی بھی سنتا ہے، غیروں کی بھی سنتا ہے، اپنوں کی بھی سنتا ہے، انسانوں کی بھی سنتا ہے، جانوروں کی سنتا ہے، ہوا میں اڑنے والے پرندوں کی بھی سنتا ہے، فرشتوں کی بھی سنتا ہے، دوسروں کی بھی سنتا ہے۔ وہ اللہ کی ذات ہے بس۔ اے نبی ان کو کہو کہ اگر تم نہیں نا تم کہو قیامت کے دن گواہی دینا کہ ہم اس قسم کے لوگ ہیں۔ حضرات یہ سارا جب خط پڑھا گیا تو جو تھے نا وہ دربار میں بیٹھے پادری، وہ ایک دوسرے یہ کیا مطلب ہے، یہ کیا مطلب ہے، ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا پتر مانتے ہیں، شریک مانتے ہیں فلاں۔ وہ چیم گوئی ہونا شروع، انہوں نے کہا ابو سفیان کو باہر نکال دو، حضرت دہیہ کلبی کو بھی باہر نکال دیا۔ بادشاہ کا ایک دوست تھا بڑا نیک عقل مند، اس کو خط لکھا کہ یہ بات ہوئی ہے کہ ایک بندہ یہ کہتا ہے، یہ دعوت دیتا ہے۔ اس نے خط واپسی لکھا کہ اللہ کی قسم وہ اللہ کا نبی ہے، اس نے خط میں لکھا۔ بادشاہ نے پھر دربار کو کہا، دربار بلایا، دربار کے اندر بلا کے سارے دروازے بند کر دیے، باہر چوکیدار کھڑے کر دیے، کہنے لگا لوگو اور میں نے تحقیق کر لی ہے، اور محمد الرسول اللہ واقعی اللہ کے نبی ہیں، اور مان لو اور اچھے رہو گے، تم بھی بچو گے، تمہاری سلطنت بھی بچ۔ وہ جو تھے نا پادری اٹھ کے وہ پجے، پھر جس طرح گدھے بھاگتے ہیں نا وہ بھاگے ہیں، دروازے بند تھے۔ بادشاہ نے کہا ایک ہی ہو گئے سارے، یہ تو جرنیل دوسرے سارے تھے۔ پھر بادشاہ کہ اوے ٹھہرو 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 ٹھہرو، واپس آ جاؤ، اور میں تو جھوٹھی موٹھی کہہ رہا سا، میں ازمانا سی کہ تسی اپنے دین تے پکے ہو کہ نہیں۔ استغفراللہ۔ قرآن مجید نے یہ ایک دعا سکھائی ہے مسلمانوں کو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یا اللہ لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یا اللہ جس وقت تو ہمیں کوئی ہدایت دے دے ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا، اور دنیا کی لالچ کی وجہ سے، دنیا کی بادشاہی کی وجہ سے، اور دنیا کی ممبری کی وجہ سے، دنیا کی چودراہٹ کی وجہ سے، لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، یا اللہ اس ہدایت کو ہم مانتے رہیں، ہمارے اوپر رحمتوں کی بارش کر دے۔ اے اللہ ہمارے اوپر انک انت الوہاب، اللہ تو ہی ہے جو سب کچھ عطا کرنے والا، رحمت بھی عطا کرے گا تو تو ہی، ہمیں ثابت قدمی بھی دے گا تو تو ہی دے گا۔ افسوس کی بات ہے کہ اس ہرقل نے دنیا کے لیے دین کو ٹھکرا دیا، آخری نبی محمد الرسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھ سکا، اور دنیا کی بادشاہت کے لیے، دنیا کی چیزوں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی اور ہدایت کی کرنے کی، تو ان کی قدر و قیمت کرنے کی اور ان کو سنبھالنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔